السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم تصوراتی حسن سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ نہم اور دہم جماعت کے سوالیہ پرچوں میں استحسان کلام کے نام سے ایک سرگرمی ہوتی ہے جو نظم اور غزل کے شعری اقتباسات کے ضمن میں جو پوچھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ استحسان کلام سے کیا مراد ہے۔ استحسان کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں جو خوبیاں موجود ہیں، جو حسن موجود ہے، اس کو تلاش کرنا۔ تو اس میں بہت سی خوبیاں آپ کو دی ہوئی ہیں، جیسے تصوراتی حسن ہے، معنوی حسن ہے، اسلوبی حسن ہے۔ تو ہم آج تصوراتی حسن سے متعلق انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ بہت آسانی سے آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ پائیں گے اگر آپ توجہ سے مکمل اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ تصور کسے کہتے ہیں۔ تصور وہ خیال اور ہوتا ہے، وہ سوچ ہوتی ہے جو شاعر کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، جو خیال شاعر کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو بہترین انداز سے پیش کرتا ہے۔ تو وہ جو خوبصورت خیال شاعر کے ذہن میں آتا ہے، اسی کو تصوراتی حسن کہتے ہیں۔ اگر کسی شعر میں ایسا خیال پیش کیا جائے جو بہت ہی نرالا اور جداگانہ ہو اور بہت نئے انداز سے شاعر نے ایک ایسی بات کہنے کی کوشش کی ہو کہ جو عام طور سے دوسروں نے نہ کہی ہو، یا ایک نئے انداز سے بات کہنے کی کوشش کی ہو، تو یہ تصوراتی حسن ہے، یعنی ایک اچھا خیال پیش کرنا۔ اگر شاعر ایک اچھا خیال اپنے شعر میں پیش کرتا ہے خوبصورتی کے ساتھ، تو یہ تصوراتی حسن کی بہترین مثال ہوتی ہے۔ جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، کہ اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ اس میں ایک بہترین خیال شاعر نے پیش کیا۔ جب اس طرح کے سوالات آئیں تو آپ یہ لکھیں گے کہ یہ شعر تصوراتی حسن کی بہترین مثال ہے، اور پھر آپ لکھیں گے کہ اس میں شاعر نے ایک بہترین تصور پیش کیا ہے۔ شاعر نے اپنے آپ کو ایک دیوار کا خوبصورت رنگ کہا ہے، کہ جس طرح سے گھر میں دیواروں پر جو رنگ لگایا جاتا ہے اس سے گھر کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اگر وہ خوبصورت رنگ در و دیوار پر نہ لگایا جائے تو گھر کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، وہ خوبصورت معلوم نہیں ہوتا۔ تو گویا رنگ ہی سے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور وہ جو رنگ ہے شاعر نے اس کو اپنی ذات کہا ہے۔ گویا وہ اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک باعث فخر ہے، فخر کا باعث ہے، اور یعنی ایک ایسی ذات ہے شاعر کی جس کی وجہ سے ان کے خاندان کا نام روشن ہے۔ اور شاعر نے یہ بھی بات کہہ دی کہ اگر یہ رنگ نکلا، گھر کا اگر رنگ نکلا، خراب ہوا، تو وہ گھر والوں کی نادانی سے ہوگا، باہر والا آ کے خراب نہیں کرے گا۔ تو ایک خوبصورت خیال پیش کیا، اور ایک وسیع تصور اس میں پیش کیا گیا کہ عام طور سے جو خرابی آتی ہے وہ اندر والوں ہی کی طرف سے آتی ہے، باہر والے زیادہ مداخلت باہر والوں کی نہیں ہوتی، بلکہ جو کسی اچھی چیز میں اگر کوئی خرابی آتی ہے تو وہ اندر والوں اور گھر والوں کی طرف سے آتی ہے۔ تو ایک بہترین خیال ایک اچھے انداز سے پیش کیا شاعر نے۔ تو یہ ایک اچھا خیال چونکہ اس شعر میں پیش کیا گیا ہے، اسی لیے ہم کہیں گے کہ تصوراتی حسن کی بہترین مثال ہے۔ اس میں شاعر تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتا ہے، اپنے اچھے خیال کو تشبیہات و استعارات کے ذریعے سے مزید جو ہے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ اب شاعر نے ایک ایسا تصور پیش کیا، ایک خیال پیش کیا، یعنی اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ یعنی اپنے دوست کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم درد کو معمولی آدمی مت سمجھو اور اس کی قدر کرو۔ کیوں؟ وجہ یہ بتائی کہ ایسا آزاد آدمی، یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے میرے جیسا آزاد آدمی تمہارے جال میں اتنی آسانی سے آ گیا۔ تو اپنے آپ کو ایک آزاد فرد کہہ کر اور اس کو اپنے دوست کے جال میں پھنسنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو شاعر نے خیال پیش کیا ہے، تو اس سے شعر میں ایک تصوراتی حسن پیدا ہو گیا ہے کہ ایک اچھا خیال شاعر نے ایسے پیش کیا، یعنی اپنے آپ کو آزاد شخص قرار دیتے ہوئے کہ جو کسی کے دام میں نہیں آتا اور جلدی کسی کی خوشامد نہیں کرتا، لیکن شاعر اپنی قدر اپنے دوست سے وہ جتا رہا ہے کہ میری قدر سمجھو، کہ اتنا آزاد شخص جو ہے تمہارے دام میں اتنی آسانی سے آ رہا ہے۔ تو ایک اچھا خیال پیش کیا، تصوراتی حسن کی ایک اچھی مثال ہے یہ شعر۔
منزلیں غم کی طے نہیں ہوتیں، راستہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اب یہاں پر شاعر نے غم کو، زندگی میں جو غم اور مصائب پیش آتے ہیں ان کو منزلیں کہا، غم کی منزلیں، اور غم کو دور کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں تو اس کو راستے سے تعبیر کیا ہے کہ گویا غم کو دور کرنے کے لیے وہ راستہ طے کیا جاتا ہے، کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ غم کی جو منزلیں ہیں وہ کبھی آتی ہی نہیں ہیں، کبھی گزرتی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو راستہ ہے وہ طے ہونے کی بجائے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کتنا اچھا خیال پیش کیا کہ راستہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی راستہ جب ساتھ ساتھ چلے گا تو غم کی منزل آئے گی ہی نہیں، طے ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے شاعر کہ غم جو ہے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور وہ موت تک اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ایک اچھا خیال پیش کیا، یعنی غم کو منزلیں قرار دیا اور اس کے لیے کی جانے والی کوششیں راستہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ راستہ ہی طے نہیں ہوتا اور راستہ ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے، یعنی غم انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جس کی وجہ سے غم کی منزلیں طے نہیں ہوتیں، غم کی منزلوں سے آدمی گزر نہیں سکتا، یعنی غم اس کا آخر تک پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ایک اچھا تصور پیش کیا ہے، خیال پیش کیا۔ تو اس طرح سے شاعر جب اپنے شعر میں ایک اچھا خیال پیش کرے، بس اسی کو تصوراتی حسن کہا جاتا ہے۔ اور دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ اس میں شاعر نے اپنے دل اور آنکھوں کا تعلق جو ہے وہ شیشے اور پیمانے سے اس کا تعلق جوڑا ہے۔ تو جس طرح سے دل کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے کہ جب دل میں کوئی مصیبت، دل میں کوئی رنج اور غم کا معاملہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، تو بالکل اسی طرح شاعر نے اس کی ایک مثال دی استعارے کے ذریعے کہ میرا دل جو ہے خون ہو گیا ہے، اور خون ہونے کی وجہ سے اس کا اثر آنکھوں میں دکھائی دے رہا ہے، اور آنکھوں میں بھی خون کی بوندیں نظر آ رہی ہیں، آنکھیں لال ہو گئی ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح شراب کی بوتل سے پیمانے میں شراب اونڈیلی جاتی ہے تو اس سے وہ قطرہ قطرہ اور تھوڑی تھوڑی شراب جو ہے وہ پیمانے میں آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح میرا دل گویا یہ شراب کی بوتل ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ پیمانہ، میری آنکھیں پیمانہ ہیں، اس شراب کی بوتل سے وہ پیمانے میں جو ہے شراب اونڈیلی جا رہی۔ مطلب یہ کہ میرے دل کے شیشے سے، میرے دل کی بوتل سے وہ لہو کی بوندیں آنکھوں میں قطرہ قطرہ جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور جس کا اثر آنکھوں میں دکھائی دے رہا ہے۔ ایک اچھا خیال پیش کیا۔ شاعر کی آنکھیں جو ہے سرخ دکھائی دے رہی ہیں، تو اس نے اس کا سبب یہ بتایا کہ میرا دل خون ہو گیا، اور اسی وجہ سے میری آنکھوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، جس طرح شراب کی بوتل سے پیمانے میں شراب اونڈیلی جاتی ہے دھیرے دھیرے۔ تو ایک اچھا خیال پیش کیا، یعنی عام طور سے اس کی طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا۔ کوئی یہ کیسے سوچے گا کہ آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں تو گویا وہ دل کا خون جو ہے آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ تو بڑا عجیب انداز سے شاعر نے جو اس کو بیان کیا ہے، بس اسی کو تصوراتی حسن کہتے ہیں۔ تو آپ آسانی سے اس کو تشریح کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو کیا کرنا ہے، اس طرح کے سوالات میں آپ یہ لکھ دیں کہ یہ تصوراتی حسن کی بہترین مثال ہے، اور اس میں جو خیال شاعر نے اچھا پیش کیا اسی کی وضاحت کر دیں، بس اسی سے آپ کا وہ تصوراتی حسن کی آپ کی تشریح ہو جائے گی۔ جیسے آخری شعر ہم دیکھ لیتے ہیں، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یہ ذر ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو اس وقت شاعر نے یہ شعر کہا، مطلب یہ کہ اس وقت کی ترجمانی شاعر کر رہا ہے کہ افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یہ ذر ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمانوں سے، افلاک سے، آسمانوں سے اور تاروں سے تیزی کے ساتھ گزر آئے، سبک پا یعنی ہلکے قدموں کے ساتھ، ہلکے پیروں کے ساتھ، یعنی تیزی کے ساتھ۔ تو بتانا کیا چاہ رہا ہے شاعر، یہ استعارہ استعمال کیا، افلاک اور تارے، یعنی بڑی بڑی دشواریوں کا سامنا کر کے یہاں تک آ گئے، بڑی بڑی چیزوں سے گزر کے آ گئے یہاں پر۔ تارے اور افلاک سے بڑی دشواریاں، بڑی مصیبتیں اور بڑے وہ میدان جو سر کیے گئے وہ مراد ہیں۔ تو وہ تمام چیزوں سے تیزی سے گزر آئے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، لیکن یہ جو زمین ہے کربلا کی، اس کے ذرے نہ جانے کیسے ہیں کہ یہاں سے قدم اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے، یہاں سے گزر ہی نہیں پا رہے ہیں، یہاں ان ذروں نے قدموں کو پکڑ لیا ہے۔ تو ایک اچھا خیال پیش کیا، یعنی وہ کربلا کے میدان میں رک جانے کو اور وہاں پر شہادت حاصل کرنے کو اس طرح سے گویا شاعر نے بیان کیا کہ یہ ذروں نے قدموں کو پکڑ لیا ہے،
اور ہر جگہ سے گزر کے آ گئے لیکن یہ ذروں سے گزر نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا خیال شاعر نے پیش کیا۔ یہ اس طرح سے تصوراتی حسن کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ تو جب بھی اس طرح کے سوالات آئیں آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ اس طرح سے لکھ دیں کہ یہ تصوراتی حسن کی بہترین مثال ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت کریں کہ کون سا اچھا خیال شاعر نے اس میں پیش کیا ہے، اس کے اچھے انداز سے تشریح کریں۔ تو بس اسی کو آپ تصوراتی حسن کہیں گے جو اچھا خیال شاعر پیش کرتا ہے۔ امید ہے آپ انشاءاللہ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں، اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔